بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین گرامی، 105 ہجری میں بصرہ میں ایسا قحط پڑا کہ لوگ نہ صرف محبت کے لطیف و نازک جذبات کو بھول گئے بلکہ ان کے سینے نفسانی خواہشوں کے ہجوم سے بھر گئے تھے۔ وہ اپنے شکم کی آگ بجھانے کے لیے اپنے ہم جنسوں کو ارزاں داموں پر فروخت کرنے لگے۔ اولادیں ماں باپ پر گراں تھیں اور اولادوں پر ماں باپ ایک بوجھ تھے۔ بیویاں شوہروں کے لیے باعث آزار تھیں اور بہنیں بھائیوں کے لیے ایک مستقل عذاب بن چکی تھیں۔ خاندانی اور علاقائی رشتوں کا تو ذکر ہی کیا، خونی رشتے بھی بے اعتبار ہو چکے تھے۔ عجیب نفسا نفسی کا عالم تھا۔ ماں باپ اولادوں سے ہاتھ چھڑا رہے تھے، بھائیوں نے بہنوں سے منہ پھیر لیا تھا اور دوست ایک دوسرے کو پہچاننے سے گریزاں تھے۔ بھوک کا افریت اپنا خونی دہن کھولے کھڑا تھا اور تمام انسانی رشتے، احساسات و جذبات، عقائد و نظریات اس کی خوراک بنتے جا رہے تھے۔ اسی ہولناک فضا میں بصرہ کے ایک چھوٹے سے خاندان پر قیامت گزر گئی۔ یہاں 4 بہنیں رہا کرتی تھیں جن کے ماں باپ دنیا سے رخصت ہو گئے تھے۔ بظاہر کوئی نگراں اور کفیل نہیں تھا۔ یہ سب بہنیں مل کر محنت مزدوری کیا کرتی تھیں، مگر جب شہر بصرہ قحط کی لپیٹ میں آیا تو سارے کاروبار دم توڑ گئے اور مزدوریاں ختم ہو گئیں۔ نوعمر لڑکیوں نے 2-3 فاقے تو برداشت کر لیے، مگر جب بھوک حد سے گزری تو کسی کو اپنا ہوش نہ رہا۔ بھیک تک کی نوبت آ گئی، مگر کوئی کیسے بھیک دیتا کہ دینے والے کے پاس خود کچھ نہیں تھا۔ یہ تمام بہنیں زرد چہروں اور پتھرائی ہوئی آنکھوں سے آسمان کی طرف دیکھ رہی تھیں کہ بصرہ کا مشہور تاجر عتیق ادھر سے گزرا۔ فاقہ زدہ بہنوں نے آسودہ حال شخص کے سامنے دستے سوال دراز کر دیا، خدا کے لیے ہمیں کچھ کھانے کو دو، ورنہ کچھ دیر بعد ہماری سانسوں کا رشتہ ہمارے جسموں سے منقطع ہو جائے گا۔ تاجر عتیق نے سب سے چھوٹی بہن کی طرف دیکھا جو خاموش بیٹھی تھی۔ تاجر نے کہا، لڑکی تجھے بھوک نہیں ہے؟ سب سے چھوٹی بہن نے نقابت زدہ لہجے میں جواب دیا، بہت بھوک ہے۔ تاجر نے سوال کیا، تو پھر کسی سے روٹی کیوں نہیں مانگتی؟ جس سے مانگنا چاہیے اسی سے مانگ رہی ہوں۔ لڑکی نے بڑا عجیب جواب دیا، تو پھر تجھے ابھی تک روٹی کیوں نہیں ملی؟ تاجر عتیق نے حیران ہو کر دوسرا سوال کیا، جب وقت آئے گا تو وہ بھی مل جائے گی۔ لڑکی کا انداز گفتگو مبہم تھا، مگر لہجے سے بڑی استقامت جھلک رہی تھی۔ تینوں بڑی بہنیں چھوٹی بہن کی بے سروپا باتوں سے بیزار تھیں، اس لیے جھنجھلا کر بولیں، یہ ہم سب کا وقت برباد کر رہی ہے، آپ اسے یہاں سے لے جائیں۔ یہ لڑکی بڑے کام کی ہے، میں اسے لے کر ہی جاؤں گا۔ تاجر عتیق نے تینوں بہنوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا اور پھر ایک مخصوص رقم ان کے حوالے کر دی۔ چلو لڑکی، تاجر نے چھوٹی بہن سے کہا، اب تم میری ملکیت ہو۔ لڑکی نے اپنی بہنوں کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے مگر ہونٹوں پر حرف شکایت نہیں تھا۔ وہ تاجر عتیق کے ساتھ چپ چاپ چلی گئی۔ اس نے کئی بار مڑ کر دیکھا، لڑکی کی آنکھوں میں بس ایک ہی سوال تھا کہ تم نے چند روٹیوں کے لیے اپنی چھوٹی بہن کو فروخت کر دیا ہے۔ تینوں بہنوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ انہیں بھوک کے آفریت سے نجات مل گئی تھی اور وہ تاجر کے دیے ہوئے سکے گننے میں مصروف تھی۔ پھر انہیں اپنی چھوٹی بہن کی آنکھوں میں لرزنے والی معصوم حسرتیں اور کانپتے ہوئے سوالات کس طرح نظر آتے۔ آخر لڑکی نظروں سے اوجھل ہو گئی اور ضرورت کے بے رحم ہاتھ نے خونی رشتوں کو جدا کر دیا۔ نوعمر ہونے کے باوجود وہ لڑکی انتہائی مشقت اور ذمہ داری کے ساتھ اپنا کام پورا کرتی اور مالک کو کسی قسم کی شکایت کا موقع نہ دیتی۔ یہاں تک کہ اسی عالم میں کئی سال گزر گئے۔ اب اس لڑکی کی عمر 12-13 سال کے قریب تھی۔ جیسے جیسے عمر بڑھتی جا رہی تھی، لڑکی کے ذوق عبادت میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ گھر کا کام کرنے کے بعد وہ رات بھر عبادت میں مصروف رہتی، پھر صبح ہوتے ہی اپنے آقا کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے گھر کے کاموں میں مشغول ہو جاتی۔ آخر شدید محنت نے اس معصوم جان کو تھکا ڈالا۔ لڑکی کے چہرے پر تھکن کے آثار دیکھ کر ایک دن مالک نے پوچھا، کیا تو بیمار ہے؟ لڑکی نے نفی میں آقا کی بات کا جواب دیتے ہوئے کہا، کیا میں اپنے فرائض کی ادائیگی میں کسی کوتاہی کی مرتکب ہو رہی ہوں؟ مالک نے اس کے کام کی تعریف کی اور ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ وہ اپنی صحت کا خیال رکھے۔ لڑکی نے آقا کا حکم سنا اور سر جھکا دیا، مگر اس کے معمولات میں کوئی کمی نہ آئی۔
वो उजाले में दुनियावी मालिक की खिदमत अंजाम देती और अंधेरे में मालिक के हकीकी के सामने सजदा रेज हो जाती। एक दिन इत्तेफाक से निस शब के करीब आका की आंख खुल गई। वो अपने कमरे से निकलकर टहलने लगा। अचानक उसकी नज़र कनीज की कोठरी पर पड़ी। वहाँ चिराग जल रहा था। ये कनीज अभी तक जाग रही थी। आका बड़ी हैरत के साथ कनीज के जागने का सबब जानने के लिए कोठरी की तरफ बढ़ा। दरवाज़ा खुला हुआ था। मालिक दबे कदमों अंदर दाखिल हुआ। अब उसकी आंखों के सामने एक नाकाबिले यकीन मंजर था। कनीज सजदे की हालत में थी और दबी दबी सिसकियां भर रही थी। मालिक की हैरत में कुछ और इजाफा हो गया। वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा। फिर उसने कान लगा कर सुना। कनीज इंतहाई रिक्कत अंगेज लहजे में दुआ मांग रही थी। ऐ अल्लाह, तू मेरी मजबूरियों से खूब वाकिफ है। घर का काम काज मुझे तेरी तरफ आने से रोकता है। तू मुझे अपनी इबादत के लिए पुकारता है, मगर मैं जब तक तेरी बारगाह में हाजिर होती हूँ नमाजों का वक्त गुजर जाता है। इसलिए मेरी माजरत कबूल फरमा ले और मेरे गुनाहों को माफ़ कर दे। मालिक ने कनीज की गिरिया और जारी सुनी तो खौफ खुदा से लरजने लगा। रवायत है कि इस वाक़े से पहले ताजिर अतीक एक जालिम शख्स था। अपने गुलामों और कनीज़ों से बेपनाह मुशक्कत लेता था और उन्हें पेट भर कर खाना तक नहीं देता था। आज रात एक कनीज़ को इस तरह सजदा रेज देखा तो पत्थर दिल पिघल गया और उसे अपने माजी पर नदामत होने लगी। उल्टे कदमों वापस चला आया और रात का बाकी हिस्सा जाग कर गुजार दिया। फिर सुबह होते ही कनीज की कोठरी में पहुंचा और कहने लगा, आज से तुम आज़ाद हो, जहां चाहो चली जाओ। कनीज ने हैरान होकर कहा, मगर मैं तुम्हारी दी हुई कीमत अदा नहीं कर सकती। मैं तुमसे कोई कीमत नहीं मांगता, मगर एक चीज़ का सवाल करता हूँ। ताजिर अतीक के लहजे से आजी का इजहार हो रहा था। मेरी तरफ से की जाने वाली तमाम ज़्यादतियों को उस ज़ात के सदक़े में माफ़ कर दो जिसकी इबादत तुम रातों की तन्हाई में छुप कर करती हो। कनीज़ ने यह सुनकर कहा, मैंने तुम्हें माफ़ किया, मेरा मालिक तुम्हें हदायत दे। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये मासूम और यतीम बच्ची और शब बेदार कनीज़ मशहूर कलंदर हज़रत राबिया बसरा रहमतुल्लाह अलैहा थी। हज़रत राबिया बसरा को औलिया में इंतहाई बुलंद मुकाम हासिल है। आप कलंदराना औसाफ रखती थीं। कलंदर वो है जो वहदत में गर्क होकर मर्तबा अब्दियत का मुशाहिदा करता रहे और मुशाहिदे के बाद इंसानी मर्तबे पर वापस पहुंचकर अब्दियत का मुकाम हासिल करे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने जिस बंदे को कलंदर का मुकाम अता करता है वो ज़मान व मकान की कैद से आज़ाद हो जाता है। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और जाने से पहले हमारे चैनल story.info को सब्सक्राइब करना मत भूलें ताकि आइंदा भी ऐसी वीडियोस हमारे चैनल के ज़रिए आप तक पहुंचती रहें। अल्लाह पाक हम सबको राह रास्त पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।